رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ محترم سامعین، حسب معمول سوا سپارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ انبیاء یہ سورت مکمل پڑھی گئی۔ اسی طرح سورہ حج اور سورہ مومنون یہ دونوں صورتیں بھی پڑھی گئی۔ سورہ نور کا کچھ حصہ جو 18ویں پارے کا نصف بنتا ہے پڑھا جا چکا ہے۔ سورہ انبیاء، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کی جمع ہے انبیاء۔ سورہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے درمیان جو کامن وصف ہے، جو صفت مشترکہ ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سورہ حج کی ابتدائی آیات میں دیکھیے گا قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ انتہائی عظیم چیز ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دیکھیے گا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنی دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یعنی ایک ماں سب سے زیادہ اگر اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے تو وہ اس حالت میں جب اس کو دودھ پلاتی ہوتی ہے، تو ایک ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ عورت کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ہمارے ڈر اور خوف اور دہشت کے لوگ نشے میں جھومتے نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کے شدید عذاب کا خوف ان کے اوپر طاری ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے پھر قیامت کے اوپر کچھ دلائل دی کہ کیسے ہم نے ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے دوبارہ زندہ اٹھنے میں تو ہم نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر گوشت کے ایک لتھرے سے، پھر جونک کی طرح کی شکل کے علقہ سے، پھر مضغہ سے یعنی گوشت کے ایک لتھرے سے، اور پھر ایک کامل شکل تم کو بنا دی۔ تو یاد رکھو کہ پھر ہمارے لیے تمہارا لوٹانا انتہائی آسان چیز ہے۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر پھر کافروں کے اوپر سخت نکیل کسی گئی ہے جو قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح حج کی فرضیت کا اعلان ہے اس کے اندر، جو انتہائی عظیم شان عبادت ہے، اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اور اس کی اہمیت اور سنگینی کو دیکھ جائیے کہ بقیہ ارکان جتنے ہیں، چاہے وہ توحید ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا صوم روزہ ہو، ان میں سے کوئی رکن ایسا نہیں ہے جس کے نام پر اسپیشل کوئی صورت نازل کی گئی ہو سوائے حج کے۔ نہیں دیکھیے گا کہ سورۃ الزکوٰۃ ہے قرآن میں، یا سورۃ الصلاۃ ہے، یا سورۃ الصوم ہے، یا سورۃ الایمان، یا سورۃ التوحید، اس طرح کی صورتیں نہیں۔ حالانکہ یہ سارے ٹاپکس کثرت کے ساتھ دہرائے گئے ہیں قرآن۔ یہ عظیم شان عبادت ہے، اور انسان کے اوپر ہر مسلم پر فرض ہے زندگی میں ایک بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے تو حج کیا کرو۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ افی کل عام، کیا ہر سال؟ تو اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر 3 بار جب اس شخص نے دہرایا اللہ کے نبی خاموش رہے، کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو یہ تم پر واجب ہو جاتا ہر سال، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ جو لوگ مستطیع ہیں، استطاعت ہے، صحت سے ہیں، جانے کی صلاحیت ہے، وہاں مال ہے ان کے پاس، انہیں چاہیے کہ حج کریں۔ اور یہ ذہن سے نکال دیں یہ گھر بنانا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کو پڑھانا ہے، یہ سب چھوڑ دیجیے، اللہ کر دے گا سارا کام۔ مال کے ختم ہونے کا خوف مت کھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید، حج عمرہ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں عمل گناہوں کو اور فقر و فاقہ کو ویسے ہی مٹا ڈالتے ہیں جیسے کہ لوہے کی گندگی کو آگ کی بھٹی صاف کر دیتی ہے۔ تو فقر کا خوف مت کھائیے کہ جائیں گے تو 5 لاکھ روپیہ خرچ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری مثال اہل کتاب جیسی ہو جائے جن کے بارے میں اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جہاں پہ ہم کو لگتا ہے کہ آسانی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں،
زکوٰۃ کے چیپٹر میں انتہائی کمزور ہیں، حج کے چیپٹر میں انتہائی کمزور ہیں۔ یاد رکھیے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تہذیب السنن میں، ابو داؤد کی کے اوپر ان کی یہ نوٹس ہے، اچھی کتاب ہے۔ کہا کہ کوئی انسان زندگی میں استطاعت رکھتا ہے مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، اور وہ حج کو تاخیر کرتا رہا، ٹالتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جانب سے حج کرے۔ ابن القیم نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کی جانب سے حج قبول نہیں کرے گا، چاہے اس کا بیٹا اس کی طرف سے کرے۔ شدید مذمت۔ لیکن صحیح قول یہ ہے، علماء نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کے اوپر ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کر لے۔ اس لیے ابن القیم کا یہ قول سختی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہماری سوسائٹی یا ہمارا جو سماج ہے، یہاں آپ ایک عام نظر ڈالیے، اسلام کا رنگ صرف دکھتا ہے، اسلام ہمارے گہرا اندر تک نہیں اترا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی تھی، کہا تھا تنقض عروة الاسلام عروة عروة، اسلام کے ارکان یا اسلام کے احکام لوگوں سے دھیرے ایک ایک کر کے چھوٹتے چلے جائیں گے۔ اولہم، سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے چھوٹے گی وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا۔ ہم نے پرسنل لا بنایا، صرف نکاح طلاق، یعنی اس کو چھوڑ کے پرسنل لا کی اور کوئی اہمیت نہیں۔ اپنے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے آپ عدالتوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ، ان دونوں مسئلے کے علاوہ ساری چیزوں میں ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب پرسنل لا بھی آپ کا داؤ پہ لگ چکا ہے UCC کے تھرو۔ غور کیجئے کہ مسلم سوسائٹی کیسے ان چیزوں کو چھوڑتی ہے جس میں اس کو محنت پڑتی ہے، پیسے خرچ ہوں گے، تھوڑی ایکٹیویٹی دکھانی ہوگی، تو وہاں ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اسلام ہمارے اندر پوری شکل میں ہونے چاہیے، پوری صورت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انبیاء کا جب ذکر آیا سورہ انبیاء میں، تو ایک چیز آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ نے ہر نبی کا ذکر کیا، اور ہر نبی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ ایک خاص رشتہ ہے۔ کہا جب تک یہ پریشانی میں پڑے، تکلیفوں میں پڑے، چاہے وہ پریشانی کسی بھی طرح کی رہے۔ حضرت ابراہیم کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا، بظاہر آگ سے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اللہ نے کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پہ سلامتی کے ساتھ، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ اس ٹھنڈی سے نقصان ہو ان کو۔ نوح اور لوط کو ان کی قوم نے جھٹلایا، کہا انہوں نے پکارا اپنے رب کو، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار قبول کی، فوراً کی پکار پر لبیک کہا۔ ایوب علیہ السلام جسمانی بیماریوں کے شکار ہوئے، عرصہ دراز تک رہے، اور جب لوگوں کے طعنے سننے پڑے کہ بڑا گنہگار آدمی ہے، اسی لیے اللہ نے اتنے دن سے بیماریوں میں مبتلا کر رکھا ہے، تکلیف ہوئی لوگوں کی بات سن کر، تو رب کو پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کرو ایوب کو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، کیا کہا اللہ نے، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہا، اور ان کی ساری تکلیفیں دور کر دی، اور جتنے اولاد اور جتنے مال ان کے چھن گئے تھے سب ہم نے اس سے زیادہ دیا۔ ذکر للعابدین، اس میں نصیحت ہے عبادت گزار بندوں کے لیے۔ اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، سب کے بارے میں اللہ نے یہ کہا، حتیٰ کہ حضرت یونس بن متیٰ کے بارے میں بھی، مچھلی والوں کو کا ذکر کیجیے جب اپنے غصے میں بھاگ گئے، تاریکیوں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہا اور انہیں غم سے نجات دیا۔ ہم مومنوں کو ایسے ہی غم سے نجات دیتے ہیں۔ کون مومن؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اسلام کے سارے احکام کو اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کرتا ہے۔ ہمارا آج نصف دھرا، آج میں نے اثر میں بھی کہا، خواتین سے متعلق مسائل تھے، خواتین تو رہتی نہیں، کون سکھائے گا؟ کیا ہمارے اندر اتنی تڑپ ہے، اتنا للک ہے، جذبہ ہے کہ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی ایک صالح اسلام جیسا چاہتا ہے ویسے بنے؟
دیکھنا چاہتے ہیں یورپ چلے جائیے، مائنورٹی میں ہے وہ، لیکن الحمدللہ جگہ جگہ دعوت سینٹر، جگہ جگہ علماء کی حوصلہ افزائی. ہم لوگ جانتے تھے مدینہ میں ایسے اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے آسٹریلیا کے یا جرمنی کے کہ پوری مسلم کمیونٹی اس کے خرچ کا ذمہ اٹھاتی تھی. وہاں وہ لڑکا پڑھ رہا ہے اور اس کے خرچ کا، حالانکہ سعودی عرب میں اس کو اسٹیفن وغیرہ ملتا نہیں، اس کے باوجود. اور جب وہ شخص وہاں جاتا تو باضابطہ دعوت سینٹر کے تھرو ایک روڈ میپ بنایا جاتا کہ یہ داعی آئے ہیں وہاں سے، اب یہ کیسے کیسے کیا کیا کام کریں. اور الحمدللہ ہر درس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. اسلام کو حقیقی شکل میں دیکھیے تو آج لگتا ہے کہ ان علاقوں کی طرف چلا گیا. تو ہم نے کبھی دین کو صحیح معنی میں اپنے اوپر لاگو نہیں کیا. جو چیزیں ہماری خواہشات سے ٹکرائی اس کو سائڈ کر دیا. کسی عالم نے کہا تو اس عالم کے خلاف برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیسے توحید کا پرچم بلند ہوگا؟ غور کیا ہے کبھی؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اسلام نے بڑا اجر رکھا ہے. وہ بدکار عورت جس کا تذکرہ آیا ہے صحیح بخاری کے اندر، جو زنا کام کرتی تھی، کماتی تھی اسی سے، برائی سے، اس کی بخشش کیوں ہوئی؟ ایک عمل کی وجہ سے. اور وہ عمل کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق کے ساتھ اس نے احسان کر دیا. پانی پینے اتری کنویں میں، پانی پی کر جب اتری تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے، ایک کتا ہانپ رہا ہے. تو اس نے جی میں کہا کہ اس کتے کو بھی ویسے ہی پیاس کی شدت کا احساس ہے جیسے مجھے تھا. کچھ نہیں تھا پانی لے کر اٹھانے کے لیے، موزے کو اتاری اور اس میں کسی طرح پانی کو لے کر اس کے منہ میں گاڑ دیا. اللہ نے اس کی اس عمل کی قدر کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. اب آپ سوچئے کہ جو علماء ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، جو نبیوں والا کام ہوتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا. تو ایک کتے کو پانی پلانے سے بس اس کی ایک جان بچ گئی، لیکن کسی انسان کو توحید سکھا دیجئے، کسی انسان کو جو بدعتوں میں پڑا ہے اس کو اس بدعت سے نکال لیجئے تو اس کی دنیا بھی آپ نے سدھار دی، اس کی آخرت بھی سدھار دی. ہم کہاں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے علماء کو، وقت مختصر رہتا ہے یہاں پہ. ایک مشہور عالم گزرے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا. علامہ سرخسی، حنفی فقہ اصول الفقہ کے بڑے مشہور شخصیت گزرے. اصول السرخسی ان کی کتاب ہے. آپ ان کی سوانح پڑھیے گا تو زار و قطار ہوئے گا. 10 سال اس شخص کو حاکم وقت نے اس لیے کنویں میں قید کر دیا تھا کیونکہ اس نے ایک ایسا فتویٰ دیا جو حاکم کو پسند نہیں آیا. زمین کی گہرائی میں وہ کنواں کھودا گیا اور اوپر سے اس کنویں کو بند کر دیا گیا. صرف ایک روشن دان جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تاپ، وہ کھول دیا گیا ہوا آنے کے لیے. 10 سال. اور کمال دیکھ لیجیے کہ کبھی شکایت نہیں کی اس شخص. اسٹوڈنٹ آتے، ان کے طلبہ آتے تھے اور اس روشن دان کے پاس جھک کے کان لگا لیتے ہیں، اور وہ آدمی کنویں کی گہرائی سے انہیں مسائل دین سکھاتا تھا. اور جب کوئی چیپٹر ختم ہوتا تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی تو بس یہ شکایت کرتا، انتہا کتاب الطلاق. مان لیجیے کتاب الطلاق پڑھا ہے، کہا کہ طلاق کے ابواب ختم ہو گئے. وہ بندہ جو ان دروس کو دے رہا ہے وہ آج بھی روشنی کے دیدار سے محروم ہے. کبھی حرف شکایت نہیں لائی. تو علم کو پھیلائیے، توحید آئے گا، سنت آئے گی آپ کے معاشرے میں تو اللہ کا فضل ہوگا، اللہ آپ سے راضی ہوگا. اور جب اللہ آپ سے راضی ہوگا دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے. شریعت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے لی ہیں، اہم چیزیں ہم اپنی زندگی سے ہٹا رکھیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء سے جڑا جائے. دروس کا اہتمام سال بھر ہو، عقیدے پہ، مسائل دین پہ. ہر شخص خود مفتی نہ بن جائے، علماء سے جڑیے تاکہ اسی میں نجات ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.